بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلخ شہر کے قصر میں ایک روز مرنے والے سلطان مسعود کا بیٹا مودود بن مسعود اپنے مشیر ابو نصر احمد بن عبداللہ کے ساتھ بیٹھا اپنے باپ کی معزولی، گرفتاری اور نظر بندی سے متعلق گفتگو کر رہا تھا۔ اس کا ایک محافظ اس کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا اور مودود کو مخاطب کر کے کہنے لگا: امیر، علی بن ربیع اور عبدالرزاق دونوں آئے ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر مودود اور ابو نصر چونک اٹھے تھے، ایک ساتھ اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دونوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، ایسا لگتا تھا وہ دونوں انہی کے منتظر ہوں۔ پھر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مودود کہنے لگا: انہیں روکا کس نے ہے؟ ان کی آمد کے متعلق بتانا نہیں چاہیے تھا، بلکہ ان دونوں کو سیدھا میرے پاس لے کر آنا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ ہی مودود اس کمرے کے دروازے کی طرف لپکا۔ ابو نصر بھی اس کے ساتھ تھا۔ اتنی دیر تک دروازے کے قریب علی بن ربیع اور عبدالرزاق بھی پہنچ گئے تھے، لہٰذا مودود اور ابو نصر آگے بڑھ کر ان سے ملے، بڑے خوشگوار انداز میں بغلگیر ہوئے۔ پھر مودود نے ان دونوں کو اپنے سامنے بٹھایا، کچھ دیر تک خاموشی رہی۔ اس کے بعد دکھ بھرے انداز میں علی بن ربیع مودود کو مخاطب کر کے کہنے لگا: امیر، مجھے دکھ اور صدمہ ہے کہ لشکر کے سالار کی حیثیت سے میں سلطان کی حفاظت نہ کر سکا۔ باغی سالار یکدم حرکت میں آئے، خزانے کو لوٹ لیا۔ اس خزانے کے لالچ نے لشکر کے حصے کو باغی کر دیا اور ہم کچھ نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ علی بن ربیع کچھ نہ کہہ سکا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے مودود بول اٹھا تھا: علی بن ربیع، اس میں تمہارا کیا قصور؟ میں سب سے پہلے تو تمہارا اور عبدالرزاق کا شکر گزار ہوں کہ تم کسی نہ کسی طرح بچ کر میرے پاس پہنچ گئے ہو۔ میں اس لیے بھی تمہارا شکر گزار اور ممنون ہوں کہ تم دونوں نے انتہائی خلوص، دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ میرے والد محترم کا ساتھ دیا۔ یہاں تک کہتے کہتے مودود بھی رک گیا، اس لیے کہ دروازے پر وہی سالار نمودار ہوا جس نے تھوڑی دیر پہلے علی بن ربیع اور عبدالرزاق کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ دروازے پر آ کر وہ رکا، مودود کو مخاطب کر کے کہنے لگا: امیر، آپ کے چچا اور نئے سلطان محمد کی طرف سے ایک قاصد آیا ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ کہنا چاہتا ہے۔ مودود نے جب اجازت دے دی، تب وہ سالار ایک قاصد کو لے کر اندر آیا اور مودود کے سامنے کھڑا کر دیا۔ مودود نے تھوڑی دیر تک سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیا، پھر کہنے لگا: اگر تم میرے چچا، جسے میں سلطان تسلیم نہیں کرتا، اس کی طرف سے کوئی پیغام لے کر آئے ہو تو کہو۔ اس پر بے حد شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے وہ قاصد کہنے لگا: امیر، میں ایک بری خبر لے کر آیا ہوں، اس لیے کہ مجھے آپ کے چچا محمد نے یہ اطلاع دے کر بھیجا ہے کہ کچھ غیر ذمہ دار لوگوں نے آپ کے والد محترم کو نظر بندی کی حالت میں قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر امیر مودود کے غصے اور غضبناکی کی کوئی انتہا نہ تھی، چہرہ اس کا سرخ ہو گیا تھا، آنکھیں آگ برسانے لگی تھی، پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ یہی حالت علی بن ربیع اور عبدالرزاق ابو نصر کی بھی تھی۔ تھوڑی دیر تک ایسی ہی غمزدہ حالت اور کھاٹ کھانے والا سکوت رہا، یہاں تک کہ مودود نے آنے والے قاصد کو مخاطب کیا: میرے باپ کو کیسے، کس طرح اور کس نے قتل کیا؟ تفصیل کے ساتھ کہو۔ اس کے جواب میں آنے والے اس قاصد نے مودود کو سلطان مسعود کے قتل کی تفصیل بتا دی تھی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد مودود نے ایک لمبا سانس لیا، پھر جو سالار اس قاصد کو لے کر آیا تھا اسے مخاطب کر کے کہنے لگا: اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، کل اسے رخصت کیا جائے گا۔ آج کی شب یہ آرام کر لے، سستا لے۔ میں اس کی روانگی سے پہلے اپنے چچا کے نام ایک خط لکھوں گا، یہ اس کو پہنچا دے گا۔ وہ سالار قاصد کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد کچھ دیر خاموشی رہی، پھر مودود نے باری باری علی بن ربیع اور عبدالرزاق کی طرف دیکھا، اس کے بعد کہنے لگا: میں چاہتا ہوں 4-5 دن کا وقفہ ڈال کر لشکر کو لے کر یہاں سے مارگلہ کا رخ کروں، وہاں باغی قوتوں سے ٹکراؤں اور اپنے باپ کا انتقام لوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد مودود رکا، تب اس کا وزیر اور مشیر بولا اور کہنے لگا: امیر، ان حالات میں ہمیں مارگلہ کا رخ نہیں کرنا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں مارگلہ کے بجائے غزنی کا رخ کریں، اس لیے کہ غزنی ہمارا مرکزی شہر ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم مارگلہ کا رخ کریں اور آپ کا چچا لشکر لے کر حرکت میں آئے اور غزنی پر قابض ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا تو ہمارے لیے انگنت دشواریاں اور مصیبتیں اٹھ کھڑی ہوں گی۔ ابو نصر جب خاموش ہوا، تب مودود نے ایک گہری نگاہ اپنے سامنے علی بن ربیع پر ڈالی، اسے مخاطب کر کے کہنے لگا: علی بن ربیع، اس سلسلے میں تم کیا کہتے ہو؟ علی بن ربیع نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر کہنے لگا: امیر،
میں ابو نصر کی تجویز سے اتفاق کرتا ہوں۔ یاد رکھیے گا اس وقت ہمارے کئی دشمن ہمارے خلاف حرکت میں ہیں، ہم بلخ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کا چچا سلطان بننے کے بعد مغرب کی طرف پیش قدمی کر کے غزنی پر قبضہ کر لے۔ اس وقت آپ کا بھائی ازدیار غزنی میں ہے، دوسرا بھائی ہندوستان میں ہے۔ میں اس موقع پر آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ تخت و تاج کا معاملہ اتنا نازک اور پیچیدہ ہوتا ہے کہ اس کے حصول کے لیے سچائی کے سائے کروت کی پرچائی میں تبدیل ہو جاتے ہیں، شیشہ افسام خیالات شکوک کے اندھیروں میں بدل جاتے ہیں، سایہ دار ارادے بدنصیبی کے اوہام اور قرب کی نمرو پیلی چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا تخت و تاج کا حصول سب کی خواہش ہے، آپ کے دونوں بھائی بھی اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں، اس کی خواہش رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم یہاں سے نکل کر مارگلہ کا رخ کرتے ہیں، یاد رکھیے گا مارگلہ میں ہمیں کامیابی ہو گئی تو اس کے بعد بھی ہمیں دو رکاوٹیں اپنے سامنے دکھائی دیں گی، وہ دونوں آپ کے بھائی ہوں گے۔ اگر ہم مارگلہ کے بجائے تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ غزنی کا رخ کرتے ہیں اور اپنے آگے آگے اپنے مخبروں کو غزنی کی طرف بھجواتے ہیں کہ وہ وہاں پہنچ کر شہر کے اندر یہ خبریں پھیلا دیں کہ امیر مودود انتہائی غصے اور غضبناکی میں بلخ سے غزنی کا رخ کیے ہوئے ہے، اس کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے، وہ اپنے باغپا انتقام لینے کے لیے اپنے سامنے آنے والی ہر شے کو رونتا چلا جائے گا۔ جب اس قسم کی خبریں غزنی پہنچیں گی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کا بھائی ازدیار آپ کا مطیع اور فرمان بردار بن کر رہے گا اور آپ کے سامنے سر نہیں اٹھائے گا، اور جب غزنی پہنچ کر اس کا لشکر بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا تو ہماری طاقت اور قوت میں اضافہ ہوگا۔ غزنی میں پورے انتظامات کرنے، شہر کو اپنی گرفت میں لینے کے بعد غزنی سے نکل کر آپ کے چچا سے نمٹیں گے۔ پھر میں دیکھتا ہوں آپ کا چچا کیسے ہمارا مقابلہ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ جو چار بڑے غدار سالار رام دیو، علی خویشاون، سلیمان بن یوسف اور ناتھ ہیں، کتنے دن تک ہمارے سامنے ٹھہرتے ہیں۔ امیر مودود نے اس تجویز سے اتفاق کیا تھا، لہٰذا یہ فیصلہ ہوا کہ چند دن میں اپنی تیاریوں کو آخری شکل دی جائے، اس کے بعد غزنی کا رخ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی امیر مودود نے ابو نصر کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ابو نصر، علی بن ربیع اور عبدالرزاق کے ساتھ آنے والے ساتھی تکے ہارے ہیں، ان کے آرام اور ان کے طعام کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ابو نصر علی بن ربیع اور عبدالرزاق دونوں کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ غزنی کے نئے سلطان اور مودود کے چچا محمد تک اس کے بھائی سلطان مسعود کے قتل کی خبر پہنچی تو بہت رویا۔ جن لوگوں نے سلطان مسعود کو قتل کیا تھا ان پر محمد نے خوب لعنت ملامت بھیجی۔ اس نے سلطان مسعود کے بیٹے مودود کو بلخ کی طرف اس مضمون کا خط لکھا، فلاں فلاں افراد نے اپنے باپ کے قصاص میں تمہارے باپ کو قتل کیا ہے، ان کے علاوہ کوئی اور اس اقدام میں شریک نہیں ہے۔ چنانچہ محمد نے یہ اطلاع دے کر جس قاصد کو مودود کی طرف بھیجا تھا، اسی قاصد کے ہاتھ مودود نے جو خط اپنے چچا کو بھیجا تھا، مورخین کے مطابق اس خط کا مضمون کچھ اس طرح تھا: خدا آپ کی عمر دراز کرے، اللہ آپ کے فرزند احمد مخبوط الحواس کو اتنی عقل دے کہ وہ دنیا کے نشیب و فراز کو سمجھ سکے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کے دیوانے بیٹے نے ایک بڑا جرم کیا ہے اور ایسے بادشاہ کو قتل کیا ہے جسے امیر المومنین نے سید الملوک والسلاطین کا لقب دیا تھا۔ میں آپ پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک نہ ایک دن خون رنگ لائے گا اور آپ کے بیٹے کو اس کے اعمال کی سزا ضرور ملے گی۔ بہرحال مودود نے اپنے لشکر کے ساتھ بلخ سے غزنی کی طرف کوچ کیا تھا۔ نیا سلطان محمد، جو سلطان مسعود غزنوی کا چھوٹا بھائی تھا، برائے نام سلطان ہی تھا، وہ چونکہ نابینا تھا اس لیے سلطنت کا سارا کاروبار اس کے بیٹے احمد کے ہاتھ میں تھا۔ کوئی کام کرنے کے لیے سارے احکامات احمد ہی کی طرف سے جاری ہوتے تھے۔ چنانچہ نئے سلطان محمد کے بیٹے احمد کو خبر ہوئی کہ امیر مودود نے اپنے لشکر کے ساتھ غزنی سے کوچ کیا ہے تو اس نے اپنے خیمے میں سارے چھوٹے بڑے سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا تھا۔ چنانچہ جب سارے سالار اس کے خیمے میں پہنچ گئے، اس نے گہری نگاہوں سے جائزہ لیا، اس کے بعد سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں آپ لوگوں پر یہ انکشاف کروں کہ تھوڑی دیر پہلے کچھ مخبر آئے ہیں، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ مودود ہم سے ٹکرانے کے لیے غزنی سے کوچ کر چکا ہے۔ اس موقع پر میں تم لوگوں پر یہ بھی انکشاف کر دوں کہ علی بن ربیع اور عبدالرزاق نہ جانے کن راستوں سے ہوتے ہوئے مودود کے پاس بلخ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اب وہ مودود کے ساتھ ہی غزنی پہنچے ہیں، اس کے ساتھ ہی غزنی سے انہوں نے کوچ کیا ہے، لہٰذا علی بن ربیع اور عبدالرزاق کی موجودگی کو ہمیں سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ میں اس بات کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہوں گا کہ وہ دو ایسے سالار ہیں
جو اپنی ناکامی کو اپنی کامیابی اور اپنی پسپائی اور شکست کو فتح مندی میں تبدیل کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ لہٰذا جنگ کے دوران ان پر خاص نگاہ رکھنی ہوگی۔ اگر ہم ان کو پسپا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یاد رکھنا فتح اور کامیابی اور کامرانی ہمارے ہی قدم چومے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد احمد رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، مودود سے نمٹنے کے لیے میں نے ایک منصوبہ بندی کی ہے، وہ تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تم یہ اندازہ لگاؤ کہ وہ واقعی بہتر ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا، ورنہ اس میں سب کی رائے سامنے رکھتے ہوئے تبدیلی کی جائے گی۔ دیکھو اس وقت ہم نے اپنے لشکر کے ساتھ جہاں پڑاؤ کر رکھا ہے یہ بہترین جگہ ہے، جبکہ معرکہ آرائی کے لحاظ سے سود مند ہے۔ ہماری پشت پر کوہستانی سلسلہ ہے، ہماری دائیں جانب بلند پہاڑ ہیں، لہٰذا ان دونوں سمتوں سے کوئی ہمیں دھوکہ دے کر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ اب ہمارے سامنے ایک ہی سمت رہ جائے گی اور وہ سامنے والی سمت ہے۔ بائیں جانب وہ شاہراہ گزر رہی ہے جو غزنی سے لاہور کی طرف جاتی ہے، یہ شاہراہ ایسی ہی ہماری نگاہ میں رہے گی۔ اب مودود کو اپنے لشکر کے ساتھ ہمارے سامنے آ کر پڑاؤ کرنا ہوگا۔ جب ایسا ہوگا تو ہم دو طرح کے فوائد اٹھائیں گے۔ پہلا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہم یہ قدم اٹھائیں گے، اپنے لشکر کا ایک حصہ دائیں جانب کے کوہستانی سلسلے کی پشت کی طرف بھیج دیں گے۔ یہ کارروائی ہم اس وقت کریں گے جس وقت ہمارے مخبر ہمیں یہ اطلاع دیں گے کہ 2 دن بعد مودود اپنے لشکر کے ساتھ ہمارے سامنے پہنچ جائے گا۔ چنانچہ وہ لشکر کسی بڑے سالار کی کمانداری میں نہیں رہے گا بلکہ چھوٹا سالار کمانداری کرے گا، اور اس لشکر کے لیے کوہستانی سلسلے کی دوسری جانب کھانے پینے کی وافر اشیاء کے علاوہ فالتو کمانے اور تیر بھی کافی تعداد میں انہیں مہیا کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ مودود جب اپنے لشکر کے ساتھ ہمارے سامنے آ کے پڑاؤ کرے گا تو جس لشکر کو ہم نے دائیں جانب گات میں بٹا رکھا ہوگا وہ کوہستانی سلسلے کے پیچھے پیچھے رہتے ہوئے مودود کے لشکر کی پشت کی جانب چلا جائے گا۔ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ جب مودود اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پہنچے گا تو ہم 2 طرح کے فائدے اٹھائیں گے۔ پہلا یہ کہ جو ہی مودود یہاں آئے گا ہم اس کے خلاف جنگ کی ابتدا کر دیں گے، اس کے لشکریوں کی تھکاوٹ سے پورا فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی کامیابی اور کامرانی کو مسلط کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر مودود علی بن ربیع اور عبدالرزاق کی ہنرمندی کی وجہ سے ہمیں پسپا بھی ہونا پڑتا ہے تو دوسرا فائدہ ہمیں یہ پہنچے گا کہ پشت کی جانب سے ہمارا گات میں بیٹھا لشکر حرکت میں آئے گا اور مودود کے لشکر کی پشت کی جانب سے حملہ آور ہوگا۔ جب وہ ایسا کرے گا تو سامنے کی طرف سے ہم اپنے حملوں میں تیزی اور شدت پیدا کر دیں گے، اس طرح بھی فتح اور کامیابی ہمارے ہی قدم چومے گی۔ اب آپ لوگ یہ پوچھیں گے کہ جس لشکر کو ہم گات میں بٹھائیں گے اس پر کسی بڑے سالار کو کیوں نہیں رکھیں گے؟ تو اس کے لیے احتیاطی تدابیر یہ اختیار کر رہا ہوں کہ جہاں ہمارے مخبر کام کر رہے ہوں گے اور مودود کے لشکر کی نقل و حرکت کی کارروائیوں سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے، وہاں مودود کے مخبر بھی متحرک ہوں گے۔ جب وہ دیکھیں گے ہمارے بڑے سالاروں میں سے علی خابیشامند، سلیمان بن یوسف، رام دیو، نات اور تولگ سب لشکر میں موجود ہیں تو انہیں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا کہ ہم نے اپنے لشکر کا ایک حصہ علیحدہ کر کے گات میں بٹھایا ہے جو ان کے خلاف کارروائی کرے گا۔ اس طرح مجھے امید ہے کہ اس منصوبہ بندی پر عمل کرتے ہوئے ہم کامیاب اور کامران رہیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد احمد رکا، پھر کہنے لگا، میں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا ہوں، اب آپ میں سے کسی نے کچھ کہنا ہے تو کہے۔ احمد کی اس تجویز سے سارے سالاروں نے چونکہ اپنی خوشنودی اور مکمل حمایت کا اظہار کیا تھا، اس بنا پر احمد بے حد خوش ہوا۔ اس کے بعد وہ سارے سالاروں کو لے کر اپنے خیمے سے نکلا اور لشکر کی تقسیم کو آخری شکل دینے لگا تھا۔ دوسری طرف سلطان مسعود غزنوی کا بیٹا امیر مودود ابھی تک اس جگہ سے لگ بھگ 30 میل دور تھا جہاں نئے سلطان نے پڑاؤ کر رکھا تھا کہ کچھ مخبر سامنے کی طرف سے آتے دکھائی دیے۔ مودود انہیں پہچان چکا تھا۔ علی بن ربیع، عبدالرزاق اور تیسرا بڑا سالار رئیس بن عبدالعزیز جو امیر مودود کے ساتھ تھا آنے والے مخبروں کو پہچان چکے تھے، لہٰذا لشکر کو روک دیا گیا۔ آنے والے مخبر تعداد میں 3 تھے۔ جب وہ مودود کے قریب آئے تب مودود نے پہلے گہری نگاہ ان پر ڈالی، پھر اپنائیت اور محبت و شفقت کے ساتھ انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، عزیز ساتھیو، تمہارے پاس ہمارے لیے کوئی خبر ہے؟ اس پر ان تینوں میں سے ایک بولا، امیر محترم، ہم یہ تو نہیں جانتے یہ خبر اچھی ہے، بہت اچھی ہے یا اچھی نہیں ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جو ہم خبر لے کر آئے ہیں وہ بڑی اہم ہے۔ مودود کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، پھر کہنے لگا،
اگر یہ بات ہے تو رکتے کیوں ہو؟ کہو تم کیا خبر لے کر آئے ہو؟ اس پر وہ مخبر بولا اور کہنے لگا، امیر محترم، بات یہ ہے کہ یہاں سے 30 سے 35 میل دور محمد کا پڑاؤ ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ محمد نابینا ہے، سارا کام اس کا بیٹا احمد کر رہا ہے۔ احمد ہی نے آپ کے والد محترم سلطان مسعود کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اس کے پاس بہت بڑا لشکر ہے، آپ کو نیچا دکھانے کے لیے اس نے ایک جنگی منصوبہ بندی کی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر دم لینے کے لیے رکا تو تیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مودود نے پوچھ لیا، میرے عزیز، اس نے ہمارے خلاف کیا منصوبہ بندی کی ہے؟ اس پر اس مخبر نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اس کے بعد وہ کہہ رہا تھا، امیر، منصوبہ بندی یہ ہے کہ احمد نے اپنے لشکر کا ایک حصہ علیحدہ کر کے دائیں جانب کے کوہستانی سلسلے کے اندر گات میں بٹھا دیا ہے۔ اس لشکر کی کمانداری ایک چھوٹے سالار کو سونپی گئی ہے۔ سارے بڑے سالاروں کو اس نے اس لیے اپنے ساتھ رکھا ہے کہ آپ کے مخبروں کو یہ خبر نہ ہو جائے کہ احمد کے سارے بڑے سالار اس کے ساتھ نہیں ہیں، تو ضرور کوئی لشکر علیحدہ کر کے گات میں بٹھا دیا ہوگا۔ اس بنا پر سارے بڑے سالاروں کو اس نے اپنے ساتھ رکھا ہے۔ چھوٹے سالاروں کی کمانداری میں لشکر کا ایک خاصا بڑا حصہ دائیں جانب کوہستانی سلسلے میں گات میں جا چکا ہے۔ اب احمد یہ چاہتا ہے کہ اپنے لشکر کے ساتھ جب آپ اس کے سامنے پڑاؤ کریں گے تو آپ کی تھکاوٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ آپ پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کر دے گا۔ وہ سب یہ امید رکھتے ہیں کہ اول تو آپ کو پسپا کر دیں گے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو جو لشکر انہوں نے گات میں بٹھا رکھا ہے وہ حرکت میں آئے گا، ہمارے لشکر کی پشت پر حملہ آور ہو کر ہماری شکست اور احمد کی کامیابی کو یقینی بنانے کی کوشش کرے گا۔ امیر محترم، یہی وہ اہم خبر ہے جو ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں۔ اس مخبر کی ساری گفتگو سن کر تھوڑی دیر تک مودود کے چہرے پر تبسم کھیلتا رہا، پھر اسی تبسم میں اس نے باری باری اپنے سارے سالاروں کی طرف دیکھا۔ آخر اس کی نگاہیں علی بن ربیع پر جم گئیں۔ اس کے بعد بڑی سنجیدگی اور بڑی محبت میں اس نے علی بن ربیع کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، علی بن ربیع، میں جانتا ہوں میرے باپ نے ایک طرح سے تمہیں اپنے لشکریوں کا سالار اعلیٰ مقرر کر رکھا تھا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں میرا باپ لشکر کے معاملے میں تم پر اعتماد اور بھروسہ کرتا تھا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم نے کس طرح خلوص، ایثار و قربانی اور وفاداری کے ساتھ میرے باپ کا ساتھ دیا۔ تمہارے انہی خدمات، تمہارے اس خلوص کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ پوچھتا ہوں، جو کچھ ان مخبروں نے کہا ہے اس کے جواب میں تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ میں سمجھتا ہوں جو مشورہ تم دو گے اس پر اگر عمل کیا گیا تو کامیابی خداوند قدوس ہمارے ہی کشکول گدا میں ڈالے گا۔ امیر مودود جب خاموش ہوا تب علی بن ربیع نے کچھ سوچا، پھر وہ امیر مودود کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، امیر، بات یہ ہے کہ آپ کا چچا زاد احمد کتنی بھی تدبیریں، کیسی ہی جنگی منصوبہ بندی ہمارے خلاف بچالے ہم نے تہیا کر رکھا ہے کہ ہم اسے اور اس کے سارے سالاروں کو شکست دے کر ان سے سلطان مسعود کا بدلہ ضرور لیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد علی بن ربیع رکا، کچھ سوچا اور دوبارہ گفتگو کا آغاز کیا، امیر، بات یہ ہے کہ آپ عبدالرزاق اور عبدالرئیس بن عبدالعزیز دونوں کو اپنے ساتھ رکھیں، لشکر کا تیسرا حصہ میرے حوالے کر دیں۔ ہمارے دشمن نے جو اپنے لشکر کا ایک حصہ گات میں بٹھا رکھا ہے، میں اس کی طرف جاؤں گا اور دیکھوں گا وہ کیسے گات سے نکل کر ہم پر حملہ آور ہوتا ہے۔ جنگ کی بساط بچھنے سے پہلے خداوند نے میری مدد کی تو میں اسے اپنے سامنے بچاڑ کر رکھ دوں گا، اور اس لشکر کا خاتمہ کرنے کے بعد اپنے محترم رب کی مدد سے میں اس وقت کوہستانی سلسلے سے نیچے اتروں گا جس وقت آپ دشمن کے سامنے صف آرا ہوں گے۔ میرے اس طرح میدان میں اترنے کی وجہ سے دشمن یہ سمجھے گا کہ آپ کا کوئی اور لشکر ان کوہستانی سلسلوں کے اندر سرگرداں ہے، اور دوسری بات یہ بھی ان کی سمجھ میں آ جائے گی کہ جس سمت سے میں نمودار ہوا ہوں اسی سمت پہ ان کا ایک لشکر گات میں تھا، لہٰذا وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کا جو لشکر گات میں تھا اس کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ اس کا خاتمہ کرنے کے بعد کوہستانی سلسلے سے میں نیچے اتر رہا ہوں۔ جب یہ صورتحال ہمارے دشمن کے سامنے آئے گی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دشمن کے سارے ولولے، سارے جوش مارنے والے جذبے خود بخود ٹھنڈے اور منجمد ہو کر رہ جائیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد علی بن ربیع رکا، اس کے بعد کہنے لگا، امیر محترم، یہ جو 3 مخبر اہم خبر لے کر آئے ہیں ان میں سے 2 کو آپ اپنے ساتھ رکھیں، ایک کو میرے حوالے کر دیں، یہ میری رہنمائی کرے گا۔ اب جو مزید میں چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لشکر کو تھوڑا سا آگے جا کر پڑاؤ کر لینا چاہیے، لشکر کو آرام کرنے اور سستانے کا موقع فراہم کرنا چاہیے
تاکہ جس وقت ہمارا لشکر دشمن کے سامنے جائے تو ہمارے لشکری اور سالار تازہ دم ہوں، پوری طاقت اور قوت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں۔ اس کے علاوہ جہاں پڑاؤ کیا جائے گا وہیں سے اپنے لشکری کو آرام کرانے کے بعد میں ایک مخبر کی رہنمائی میں کوہستانی سلسلے میں گھس جاؤں گا اور اس لشکر کا رخ کروں گا جسے احمد نے ہماری شکست کو یقینی بنانے کے لیے گات میں بٹا رکھا ہے۔ پھر دیکھیے گا رزم گاہ کے اندر کیا انقلاب اور کیا تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ مودود کے علاوہ سارے سالاروں نے علی بن ربیع کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا، لہٰذا لشکر نے پھر پیش قدمی شروع کی اور ایک مناسب جگہ جا کر مودود نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا تھا۔ امیر مودود نے اپنے لشکر کو ایک رات اور ایک دن مکمل آرام اور سستانے کا موقع فراہم کیا اور اگلے شب کو پڑاؤ ختم کر دیا گیا۔ خیمے اکھیڑ دیے گئے۔ جب رات گہری ہو گئی تب آنے والے 3 مخبروں میں سے 2 کے ساتھ امیر مودود لشکر کے 2 حصے لے کر آگے بڑھا تھا اور ایک مخبر کی رہنمائی میں علی بن ربیع کا لشکر تیسرا حصہ لے کر بائیں جانب کے کوہستانوں میں غائب ہو گیا تھا۔ نئے سلطان محمد کے بیٹے احمد کا وہ لشکر جسے اس نے گات میں بٹھا رکھا تھا تاکہ جنگ کے دوران وہ مودود کے لشکر کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہو، بالکل مطمئن اور آسودہ تھا، کیونکہ وہ لوگ کوہستانوں کے پشتی حصے میں گات لگائے ہوئے تھے، لہٰذا وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اچانک ان پر کوئی حملہ آور بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف علی بن ربیع اور امیر مودود صلاح مشورہ کرنے کے بعد ایک مناسب رفتار سے پیش قدمی کر رہے تھے۔ علی بن ربیع اس وقت گات میں بیٹھے لشکر کے قریب پہنچا جس وقت دور مشرق سے سورج اپنے سرخ چہرے سے دھرتی سے تانک جھانک کرنے لگا تھا۔ علی بن ربیع اپنی پوری تیاری اور ترتیب کے ساتھ وہاں پہنچا تھا۔ جو ہی رہبری کرنے والے مخبر نے یہ اطلاع دی کہ گات میں بیٹھنے والا لشکر بالکل سامنے اور نزدیک ہے، تب علی بن ربیع نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا۔ پھر وہ احمد کے گات میں بٹھائے لشکر پر حملہ آور ہوا تھا۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے گات میں بیٹھا ہوا لشکر بھی حرکت میں آیا، لیکن اس وقت تک علی بن ربیع نے گات میں بیٹھے لشکر کو اس طرح دبوچ لیا تھا جیسے کوئی شاہین اپنے پنجوں میں بے بس فاختہ کو دبوچ کر اپنے سامنے مجبور کر دیتا ہے۔ یہی حالت گات میں بیٹھے ہوئے اس لشکر کی بھی تھی۔ اپنے تیز حملوں سے علی بن ربیع نے گات میں بیٹھے ان لشکریوں کو دم نہیں لینے دیا۔ جس وقت وہ جوابی کارروائی کر کے حرکت میں آئے تھے اس وقت تک علی بن ربیع نے کافی حد تک ان کی تعداد کو کم کر دیا۔ اس کے بعد وہ مزید بپر گیا اور گات میں بیٹھے اس لشکر پر 2 اطراف سے چھانا شروع کر دیا تھا۔ بہت جلد گات میں بیٹھے اس لشکر کی حالت علی بن ربیع کے سامنے بستر کو ترستے تکے ہارے سیاحوں، حرارت کو ترستے ٹٹرتے انسانوں، تیروں کو ترستے شکاریوں، منزل کے نشانات کو ترستے مسافروں اور تعابیر کو ترستے خوابوں سے بھی زیادہ ابتر ہونا شروع ہو گئی تھی، یہاں تک کہ علی بن ربیع نے ان کے سارے لشکر کو کوہستانوں میں گھیر کر ان کا خاتمہ کر دیا تھا اور جس قدر اس کے پاس سامان تھا اس سارے سامان پر اس نے قبضہ کر لیا تھا۔ دوسری طرف امیر مودود احمد کے لشکر کے سامنے اس وقت آیا جس وقت دھوپ چڑھ چکی تھی۔ اس وقت تک گات میں بیٹھے لشکر سے ابن ربیع مکمل طور پر نمٹ چکا تھا۔ چنانچہ مودود کے لشکر کو دیکھتے ہی احمد نے اپنے لشکر کو صفیں درست کرنے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ اس کے حکم پر اس کے لشکر میں بڑے بڑے طبل اور دفیں بج اٹھے تھے۔ احمد نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ وسطی حصے میں وہ خود رہا، اپنے ساتھ اس نے نعت کو رکھا۔ دوسرے حصے کی کمانداری سلیمان بن یوسف کے پاس تھی، رام دی اس کے ساتھ تھا۔ تیسرا لشکر علی خویشاؤن کی کمانداری میں تھا اور تولک اس کے نائب کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ احمد اور اس کے سالاروں نے جب دیکھا کہ اس کے مقابلے میں مودود کے لشکر کی تعداد بہت کم ہے تو انہوں نے بے حد خوشی کا اظہار کیا۔ وہ یہ خیال کرنے لگے تھے کہ اتنے سے لشکر کو تو وہ لمحوں کے اندر کنگال کر رکھ دیں گے، اس طرح اپنی کامیابی اور فتح مندی کو یقینی بنا لیں گے۔ لیکن اس وقت ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب دائیں جانب کے کوہستانوں کے اوپر سے علی بن ربیع اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور اس نے کوہستانوں سے نیچے اترنا شروع کیا تھا۔ جس وقت یہ حادثہ ہوا تھا اس وقت احمد اپنے سارے سالاروں کے ساتھ اپنے لشکر کے آگے کھڑا تھا۔ کچھ دیر تک کوہستانوں کے اوپر سے اترنے والے لشکر کی طرف وہ غور سے دیکھتا رہا، پھر اپنے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ جو لشکر ہمارے دائیں جانب کوہستانوں سے اتر رہا ہے یہ کم از کم ہمارا وہ لشکر تو نہیں ہے جسے ہم نے گات میں بٹھایا تھا۔ اگر یہ لشکر ہمارا نہیں ہے تو پھر اس سے 2 باتیں سامنے آ سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ مودود کا لشکر ہے، گویا مودود 2 مختلف سمتوں سے ہمارے سامنے آنے کی منصوبہ بندی کر چکا ہے،
اور اگر یہ مودود کا لشکر ہے تو جس سمت سے آیا ہے اسی سمت میں ہمارے ایک لشکر نے گات لگائی تھی، اگر یہ لشکر صحیح سلامت اتر رہا ہے تو پھر اس کا دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوہستانوں سے اترنے والے اس لشکر نے ہمارے لشکر کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس قدر بے باکی اور اس قدر سکون کے ساتھ یہ لشکر کوہستانوں سے نیچے نہ اترتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد احمد رکا، کچھ دیر خاموشی رہی، یہاں تک کہ احمد چونک اٹھا اور کہنے لگا، وہ دیکھو کوہستانوں سے اترنے والا وہ لشکر مودود کے لشکر کا رخ کر رہا ہے۔ اس موقع پر علی خویشاوند گھبراہٹ اور فکرمندی میں چونک اٹھا۔ یہ لشکر واقعی مودود کا ہے، اس لیے کہ جو لشکر کوہستانوں سے اتر رہا ہے اس کے سامنے اس لشکر کا جو سالار ہے اسے غور سے دیکھو، میں اسے پہچان چکا ہوں، وہ علی بن ربیع ہے۔ علی بن ربیع کا نام سن کر احمد ہی نہیں اس کے سالاروں پر بھی کپ کپی طاری ہو گئی تھی، لہٰذا علی خویشاوند کے اس انکشاف پر احمد بولا، اس کا مطلب ہے یہ علی بن ربیع گات میں بیٹھے ہمارے لشکر کا خاتمہ کرنے کے بعد کوہستانوں سے اترا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اپنے لشکریوں تک یہ خبر پہنچنی چاہیے کہ جس لشکر کو ہم نے گات میں بٹایا ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے احمد کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ ایک طرف سے ایک گھڑ سوار اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا آیا، گھبراہٹ اور فکرمندی میں کہنے لگا، ہمارا جو لشکر گاٹی میں تھا میں اس سے بچ کر آیا ہوں۔ صبح سویرے علی بن ربیع لشکر کے ایک حصے کے ساتھ اس پر حملہ آور ہوا اور تقریباً سارے لشکریوں کا خاتمہ کر دیا۔ میں اور میرے چند ساتھی بڑی مشکل سے کوہستانوں کی بھول بھلیوں سے ہوتے ہوئے اپنی جانیں بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ احمد کا رنگ اس موقع پر پیلا ہو گیا تھا، پھر وہ سارے سالاروں اور آنے والے اس شخص کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کسی لشکری پر یہ بات عیاں نہیں ہونی چاہیے کہ جو لشکر ہم نے گات میں بٹایا تھا اس پر علی بن ربیع حملہ آور ہوا اور مکمل طور پر ان کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو یاد رکھنا ہمارے لشکر میں بددلی پھیل جائے گی، اور اگر بددلی پھیلے گی تو شکست ہمارا مقدر بن جائے گی۔ آنے والے مخبر اور سارے سالاروں نے اس سے اتفاق کیا تھا، لہٰذا صفوں کو آخری شکل دینے کے بعد سارے سالار اپنے اپنے حصے کے لشکر کے سامنے چلے گئے تھے۔ دوسری سمت علی بن ربیع جب اپنے لشکر کے پاس آیا اور اس نے یہ خبر دی کہ دشمن کا جو لشکر گات میں بیٹھا ہوا تھا اس کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا ہے، تب امیر مودود اور دوسرے سالاروں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ لشکریوں کے اندر بھی ایک جذبہ اور ولولہ پھیل گیا تھا۔ اتنی دیر تک لشکر کے پیچھے پڑاؤ قائم کر دیا گیا تھا جس میں عورتوں اور لشکریوں کے اہل خانہ کو منتقل کر دیا گیا تھا۔ لشکر کا ایک چھوٹا حصہ ان کی حفاظت پر مقرر کیا تھا۔ اس کے بعد لشکر کی ترتیب کو آخری شکل دی جانے لگی تھی۔ خود امیر مودود وسطی حصے میں رہا، اپنے ساتھ اس نے عبدالرئیس بن عبدالعزیز کو اور دائیں حصے کی کمانداری علی بن ربیع اور بائیں حصے کی کمانداری عبدالرزاق کو سونپی تھی۔ اب امیر مودود علی بن ربیع اور عبدالرزاق اپنے دشمن کے حرکت میں آنے کا انتظار کرنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد احمد نے جنگ کی ابتدا کی۔ جوابی کارروائی کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے لشکر کے وسطی حصے کے ساتھ امیر مودود حرکت میں آیا، اس نے بھی احمد کے لشکر پر حملہ کر دیا تھا۔ امیر مودود کے بعد علی بن ربیع بھی اپنے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا، اس کے ساتھ ہی عبدالرزاق بھی حرکت میں آ چکا تھا اور وہ بھی احمد کے لشکر پر ٹوٹ پڑا تھا۔ جس وقت دونوں لشکر بری طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے، اس موقع پر امیر مودود کے مخبروں نے ایک زبردست کام کیا۔ وہ کسی نہ کسی طرح دشمن کے پڑاؤ اور لشکر کے پیچھے حصے میں گھس کر یہ خبریں پھیلانے میں کامیاب ہو گئے کہ احمد نے اپنے لشکر کا جو ایک حصہ کوہستانوں کے پیچھے گات میں بٹایا تھا تاکہ مودود کے لشکر کی پشت پر حملہ آور ہو کر اپنی فتح مندی کو یقینی بنائے، اس کا علی بن ربیع نے مکمل طور پر خاتمہ کر دیا ہے، اور علی بن ربیع اس لشکر کا خاتمہ کرنے کے بعد مودود سے آن ملا ہے۔ دوسری خبر انہوں نے یہ پھیلا دی کہ جو لشکر اس وقت امیر مودود کا رن میں ٹکرایا ہے اس کے پاس صرف یہی لشکر نہیں بلکہ اس کے پیچھے پیچھے اس کی رسد اور کمک کے طور پر ایک اور بڑا لشکر آ رہا ہے جو کسی بھی لمحہ پہلو یا پشت کی جانب سے احمد کے لشکر پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ یہ افواہیں جب احمد کے لشکر میں پھیلنا شروع ہوئیں تو پھر احمد کے لشکر کے اندر اس صورتحال میں لشکر کی حالت ابتر ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ احمد کے لشکر کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ بھاگ کھڑا ہوا، جبکہ امیر مودود نے اپنے سالاروں اور لشکر کے ساتھ دور تک ان کا تعاقب کیا۔ اس کے بعد مودود اپنے لشکر کے ساتھ اس جگہ لوٹا جہاں اس کا پڑاؤ تھا۔ احمد شکست اٹھانے کے بعد اپنی ہر شے وہیں چھوڑ گیا تھا، لہٰذا اس کے لشکر کے پڑاؤ پر قبضہ کر لیا گیا۔
اس موقع پر مودود نے یہ خیال نہیں کیا کہ جنگ کے دوران کون مارا گیا، کون گرفتار ہوا۔ سب سے پہلے جنگ میں کام آنے والے اپنی لشکریوں کی تدفین کا اہتمام کیا، اس کے بعد زخمیوں کی خوب دیکھ بھال کی گئی۔ اس سارے کام سے نمٹنے کے بعد اس نے اپنے سارے سالاروں کو ایک جگہ جمع کیا۔ جب سارے سالار امیر مودود کے سامنے جمع ہو گئے تب سب سے پہلے مودود نے اپنے سالاروں اور اپنے لشکریوں کو اس شاندار فتح پر مبارکباد دی۔ اس کے بعد بڑے قیدیوں کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ اس ٹکراؤ میں مودود کا چچا سلطان محمد مارا جا چکا تھا۔ بہرحال مورخین کے مطابق جن بڑے سالاروں کو قیدی اور اسیر کی حیثیت سے مودود کے سامنے پیش کیا گیا ان میں توشگین بلخی، علی خویشاوند کا بیٹا ابو علی، سلیمان بن یوسف، نئے سلطان محمد کا بیٹا احمد اور عبد الرحیم شامل تھے۔ مودود نے کھا جانے والی نگاہوں سے پہلے سب کا جائزہ لیا، پھر اپنے قریب بیٹے علی بن ربیع کو مخاطب کیا۔ علی بن ربیع، باقی لوگوں کا بھی کچھ پتہ چلا؟ اس پر علی بن ربیع نے ایک لمبا سانس لیا، پھر کہنے لگا، امیر، بات یہ ہے کہ علی خویشاوند، نعت، تولک، رام دیو اور کچھ دوسرے سالار بھاگنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ابو علی خویشاوند آپ کے سامنے ہے، بڑا سازشی ہے۔ سلیمان بن یوسف بھی آپ کے سامنے کڑا ہے۔ توشگین بلخی بعد میں ان سازشیوں کے ساتھ شامل ہوا تھا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ مودود اب ایک طرح سے سلطان ہو چکا تھا۔ کچھ دیر گہری سوچوں میں ڈوبا رہا، پھر اس نے علی خویشاوند کے بیٹے ابو علی، سلیمان بن یوسف اور نئے سلطان محمد کے سارے بیٹوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ 2 بیٹے بچ گئے تھے، اس کے علاوہ 4 سالار بھی بھاگنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ بھاگنے والے سالاروں میں ایک نعت، دوسرا تولک، تیسرا علی خویشاوند، چوتھا رام دیو تھا۔ بچنے والے بیٹوں میں ایک کا نام نامی تھا جو باغی سالاروں کے ساتھ بھاگ گیا تھا، وہ علی خویشاوند کا ہی ایک طرح سے دست راست تھا، اور دوسرا بچنے والا بیٹا عبد الرحیم تھا جسے مودود نے قتل نہ کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مورخین لکھتے ہیں عبد الرحیم کو قتل نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ سلطان مسعود کے عہد اسیری میں ایک بار عبد الرحیم اپنے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ سلطان مسعود کو دیکھنے کے لیے قید خانے میں گیا۔ عبد الرحمن نے سلطان مسعود کو دیکھتے ہی یہ جملہ کسا کہ اب یہ سر تاج شاہی کے قابل نہیں رہا، اور پھر مسعود کے سر سے ٹوپی اتار لی۔ عبد الرحیم نے اپنے بھائی کی اس ناشائستہ حرکت پر اسے بہت ڈانٹا اور اس کے ہاتھ سے ٹوپی چھین کر چچا کے سر پر رکھ دی۔ اس وجہ سے جب ان سارے حالات کی خبر مودود کو ہوئی تو اس نے عبد الرحیم کی عزت افزائی کی، اسے اپنے ساتھ رکھا، اسے قتل نہیں کیا، بلکہ مرنے والے سلطان مسعود کی عزت کرنے کی وجہ سے مودود نے عبد الرحیم کو بھی عزت دی تھی۔ جب باغیوں کا خاتمہ کیا جا چکا تب مورخین لکھتے ہیں کہ جس جگہ یہ جنگ ہوئی تھی وہاں نئے سلطان مودود نے ایک نیا چھوٹا شہر آباد کیا جس کا نام فتح آباد رکھا گیا۔ ساتھ ہی اس جگہ مورخین کے مطابق سلطان مودود نے ایک شاندار سرائے بھی مسافروں کے لیے تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ سرائے سلطان مودود کی موجودگی ہی میں تیار ہو گئی تھی۔ اس دوران مودود نے اطراف و اکناف میں جو مخبر پھیلا رکھے تھے انہوں نے مختلف علاقوں کی خبریں مودود تک پہنچانا شروع کر دی تھیں۔ ان خبروں کی روشنی میں ایک بار پھر مودود نے اپنے سارے سالاروں کا اجلاس طلب کیا۔ سارے سالار جب اس کے پاس جمع ہو گئے تب مودود انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، یہاں قیام کے دوران ہمیں بہت سی خبریں ملی ہیں، ان کی روشنی میں ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ مخبر یہ خبریں لے کر آئے ہیں کہ ہمارے لیے اب ایک نہیں مزید کئی معرکہ آرائیاں تانک جانک کرنے لگی ہیں۔ پہلی بری خبر یہ ہے کہ میرے مرنے والے چچا کا بیٹا نامی جو بھاگنے میں کامیاب ہو چکا ہے، اس نے نہ صرف باغی لشکریوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے بلکہ ہندوستان کے مختلف راجا جو میرے دادا اور میرے باپ کے دور میں شکستوں پر شکستیں اٹھاتے رہے ہیں وہ بھی ہمارے خلاف تیار ہو گئے ہیں۔ لہٰذا ہندوستان کی سرزمین میں نامی نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا ہے۔ دوسری بری خبر ہمارے لیے یہ ہے کہ میرا بھائی مجدود جسے میرے باپ نے ہندوستان کے علاقوں کا حاکم مقرر کیا تھا وہ بھی میرے خلاف جنگ کی تیاری کرنے لگا ہے۔ میرے مخبروں نے مجھے بتایا ہے کہ میرے والد محترم مسعود کے مارے جانے کے بعد مجدود نے ملتان کی سکونت ترک کر دی تھی، حالانکہ سلطان مسعود نے اسے ملتان کا علاقہ حکمرانی کے لیے دیا تھا اور لاہور میں ایاز کو عامل کے طور پر مقرر کیا تھا، لیکن مجدود اب ہمارے خلاف جنگ کی تیاری میں مصروف ہے۔ ملتان سے نکل کر وہ لاہور پہنچ چکا ہے۔ ایاز میں سمجھتا ہوں اس کے سامنے بے بس اور اس کا ساتھ دینے پر مجبور ہو جائے گا، اور مخبروں نے مجھے یہ بھی خبر دی ہے کہ مجدود دریا سندھ سے لے کر تانیسر اور ارد گرد تک کے سارے علاقوں پر قبضہ مکمل کر چکا ہے اور اس نے بڑی قوت حاصل کر لی ہے۔
لہٰذا وہ دن بدن ہمارے لیے خطرناک صورت اختیار کرتا چلا جائے گا۔ مخبروں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر جلد مجدود کی سرکوبی کا کوئی بندوبست نہ کیا گیا تو مجدود ہمارے لیے بہت بڑی آفت بن کر نمودار ہوگا۔ تیسری بری خبر یہ ہے کہ علی خویشاون، نعت، تولک اور رام دیو چاروں بھاگ کر اس مجدود کا رخ کر رہے ہیں، اور میں آپ لوگوں پر واضح کر دوں کہ مجدود اگر ہمارے خلاف بغاوت اور سرکشی نہ بھی کرنا چاہے تب بھی یہ چاروں باغی سالار مجدود کو ہمارے خلاف ضرور اکسائیں گے۔ ان ساری مصیبتوں سے نمٹنے کے لیے میں نے ایک منصوبہ بندی کی ہے، اس کا اظہار میں آپ لوگوں سے کرتا ہوں، اس کے بعد آپ لوگ بھی اپنا مشورہ دیجیے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان مودود پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا کہہ رہا تھا، میں سمجھتا ہوں لشکری اس وقت تکے ہارے ہیں۔ پہلے تو ہم نے ایک لمبا سفر بلخ سے غزنی تک کیا، پھر غزنی سے یہاں آتی ہی جنگ کی، دشمنوں کو شکست دی، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ فی الحال واپس غزنی کا رخ کیا جائے، اس لیے کہ لشکریوں کے پاس مالی غنیمت کی صورت میں ملنے والے بہت سے اموال ہیں، وہ اپنے گھروں تک پہنچا دیں گے، چند دن اپنے گھروں میں آرام بھی کر لیں گے، اس کے بعد ہم نئے انداز میں اپنے دشمنوں کے خلاف حرکت میں آئیں گے۔ سلطان مودود کی اس منصوبہ بندی سے سارے سالاروں نے اتفاق کیا تھا، لہٰذا مودود اپنے پورے لشکر کو لے کر غزنی کی طرف روانہ ہوا تھا۔